At the end, on behalf of the Pakistan Tehreek-e-Insaf as the chairman, on behalf of the people of Pakistan, we strongly condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We are glad that he has survived the attack. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. There has been democracy for years, and we hope they will continue with the democratic process as they would like. We are glad that he has survived the attack. Thank you. ایک ایک کر دو پلیز، ایک ایک کر دو. اچھا نہیں تھا صحیح، میں اسٹیٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ریپیٹ کر. میں ریپیٹ کرتا ہوں. At the end, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek-e-Insaf as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے آپ آئیے بات. دیکھو اس پہ پہلے ہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. 200 سے زیادہ کیسز بنائے، 200 کیسز سے کچھ نہیں ملا. جو کیس آزاد عدلیہ کے سامنے کھل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آزاد عدلیہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیف ملے گی. نہیں دیکھیں، جہاں تک ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے تو ایفیڈیوٹ کا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے جو 41 ایمنیز ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں. تو انہوں نے اپنے دستخطوں سے خود انڈیویجولی اپنے نام جو اسٹیٹمنٹ سے وہ جمع کرائے ہیں. اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ والا ذکر نہیں ہے. وہ پہلے وہ ہیڈ آف پارٹی اور نو پارٹی وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. سو دیٹ کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشنز کے بعد جمع کرائیں گے. اچھا یہ بتا دیجیے ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے کہ ہم نے دیکھا کہ آج تیسرا روز ہے مسلسل عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ ٹی وی کے حق میں آ کر نظر آ رہے ہیں. عوام کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. نمبر گیم آپ کی سب سے زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کو ساری سیٹیں مل جاتی ہیں. کیا اس چیز کے امکانات ہیں کہ دوبارہ سے جس طرح ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان دوبارہ سے حکومت سازی میں جوڑ توڑ؟ دیکھو جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، وزیر اعظم کا نعرہ آج بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. دیٹس اٹ. وہ عوام نے 8 تاریخ کو چوز کیا تھا اور وہ ہم سب کچھ ڈیبیٹ دے چکے ہیں. لیکن جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، یس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزرو سیٹیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں دا لارجسٹ پارٹی بن جائے گی. اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی نہیں. دیکھو فی الحال پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں پاکستان، دیکھو آپ ریویو فائل کرنا ہر لیٹیگنٹ کا اپنا رائٹ ہے، لیکن یہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور یہ ڈیسیجن جو آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹائٹل ہے. یہ 11 ججز کا ویو ہے. 2 جج نے ڈسمس کیا، باقی 11 ججز کا ویو ہے. جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک ایگریوڈ پارٹی ضرور تھی. تھرو آؤٹ ہم کنٹیسٹ کرتے رہے اور ہماری ڈاکومنٹیشن تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے خود فائل کیا اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ڈاکومنٹیشن پہ یہ فیصلہ آیا ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے والا نہیں ہے، یہ ریورشن ہے. ریورشن فائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ٹائم ملتا ہے. وہ پہلے سے پارٹی شدہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا بیسڈ آن دا نامینیشن فارم
कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट है और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला है। जहां तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 MNAs है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर ऑलरेडी नोन है और इलेक्शन कमीशन। एक सवाल छोटा, कोई नहीं, टाइम है अभी। नहीं देखो, वो कोई नाराज नहीं थे, बर्बाद जगहों में ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर लिए, तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर गए। सिर्फ 3 MNAs हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। थैंक यू। एक सवाल, दोबारा बताइएगा ये आखिरी पार्ट क्या? जुड़ी हुई चीज हमेशा गलत। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो और दूसरे कि इलेक्शन कभी रिग ना हो, तो ये सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए। देखो, वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को, डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हम इस इक़दाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहे कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे। थैंक यू।